السلام علیکم دوستو، آج کے اس دبئی کے ولاگ میں آپ کو لے کے چلوں گا ڈیرہ دبئی، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پر پہنچنا کیسے ہے، کون سی سواری کون سی ٹرانسپورٹیشن بہتر رہے گی، بس، ٹرین یا گاڑی، اور اس کا ایکسپینس کیا آئے گا، اس کا خرچہ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں تو اس کا ٹریول ایکسپینسز کیا ہوگا، کتنے درہم آپ کو چاہیے ہوں گے کہ آپ یہاں پر پہنچ سکیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہاں پر کھانا کتنے پیسوں میں کھا سکتے ہیں، آپ کو کتنے درہم چاہیے ہوں گے یہاں پر ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو اگلے حصے میں میں بتاؤں گا کہ یہاں پر آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس ایریا میں، یعنی کہ ڈیرہ دبئی میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ مینا بازار جا سکتے ہیں، الفادی ہسٹوریکل ڈسٹرکٹ، بر دبئی، دبئی ابرا کی آپ رائڈ لے سکتے ہیں جو کہ 1 درہم میں ہے۔ اور آپ کو میں اس ولاگ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بہترین ٹائم کون سا ہے ڈیرہ دبئی کو وزٹ کرنے کے لیے۔ اچھا جی، ایک نئے ولاگ میں معصوم مبارکت کا سلام قبول کیجئے۔ لیکن یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک لازمی کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند نہیں آتا تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا کمی رہ گئی ہے، تاکہ میں اپنی کمی کو دور کر کے اس میں امپرومنٹ لا سکوں۔ اچھا جی، تو اس وقت میں موجود ہوں شیف ڈی جے کے میٹرو اسٹیشن پہ۔ اگر آپ نے ڈیرہ دبئی جانا ہے، یعنی کہ آپ نے گولڈ سوک جانا ہے، ڈیرہ دبئی جانا ہے، آپ نے الفاہد ہسٹوریکل ڈسٹرکٹ جانا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہے تو ڈیرہ دبئی یعنی کہ بر دبئی کا جو ایریا اس میں آپ نے کسی بھی جگہ پہ جانا ہے تو آپ کو گرین لائن میٹرو لینی پڑے گی۔ اگر آپ ریڈ لائن سے آتے ہیں تو آپ نے برج عمان کے میٹرو اسٹیشن پہ اترنا ہے، وہاں سے آپ نے گرین لائن جو ہے وہ لینی ہے۔ آپ نے پلیٹ فارم پہ ہی رہنا ہے، اپنا جو اس کا اسٹیشن ہے اسٹیشن کو نہیں چھوڑنا۔ اگر اسٹیشن کو چھوڑیں گے تو آپ کو دوبارہ کارڈ لگانا پڑے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ برج عمان کے اسٹیشن پہ اتریں تو پلیٹ فارم نمبر 3 پہ آئیں۔ پلیٹ فارم نمبر 3 پہ وہ گاڑی آئے گی، ٹرین آئے گی جو آپ کو برج عمان لے کے جائے گی۔ ابھی میں اسی میٹرو اسٹیشن پہ موجود ہوں، برج عمان کے اسٹیشن پہ پہنچ چکا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں چل رہا ہوں، ابھی میں آپ کو باہر لے کے چلتا ہوں اور آپ کو میں باہر دکھاتا ہوں کہ ڈیرہ دبئی دوپہر کے وقت، صبح کے وقت کیسا نظر آتا ہے۔ اچھا، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیرہ دبئی دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسکاٹ لینڈ پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ رابرٹ بروس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بہادر اور عقل مند تھا، اور وہ جس دور میں رہ رہا تھا اس دور میں اسکاٹ لینڈ بہت ہی برے جنگی حالات سے گزر رہا تھا، کیونکہ انگلینڈ کا بادشاہ پے در پے اسکاٹ لینڈ پر حملے کر رہا تھا، اور اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ رابرٹ بروس اب تک 6 جنگیں لڑ چکا تھا، اور ہر جنگ میں اس کو بڑی بری طرح شکست ہوئی تھی۔ جنگ کے بعد جنگ، لڑائی کے بعد لڑائی لڑتے لڑتے رابرٹ بروس تھک چکا تھا۔ 6 بار اس نے بڑی بہادری اور جواں مردی سے اپنے دشمنوں کا چھوٹی سی فوج کے ساتھ مل کر جواں مردی سے مقابلہ کیا تھا، اور 6 مرتبہ ہی اسے بڑی بری طرح شکست ہوئی تھی، اور انہی شکستوں کی وجہ سے اس کی فوج تتر بتر ہو چکی تھی، اور اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا تھا۔
ایک دن بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی اور وہ اپنی جھونپڑی میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے چھت کی طرف ٹٹکی باندھی ہوئی تھی اور سوچ رہا تھا کہ میرے جیسا بھی کوئی شخص دنیا میں ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے دیکھتے ہی دیکھتے تخت نکل چکا ہو، اور جو بری طرح دشمن سے شکست کھا چکا ہو، اور جو ہر بار جتنی مرتبہ بھی اس نے جنگ لڑی ہو اور وہ ہار گیا ہو۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ آج کے بعد وہ کوئی جنگ نہیں لڑے گا اور اپنا تخت اور تاج جو ہے اس کو بھول جائے گا اور کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ کیا دیکھتا ہے کہ چھت پر ایک مکڑی لگی ہوئی ہے۔ اس کی نظر مکڑی کی طرف جاتی ہے۔ مکڑی اپنا جالا بنتی ہے۔ شاید آپ نے کبھی مکڑی کو جالا بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ مکڑی جب اپنے پاؤں سے وہ جالا بناتی ہے تو وہ ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جاتی ہے اور وہ جالا بنتی ہے بڑی آہستہ آہستہ۔ اب اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ لیٹا ہوا مکڑی کو دیکھ رہا ہے کہ مکڑی ایک بار آتی ہے تو دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے ہی اس کا جو جالا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بار بار کوشش کرتی ہے، ایک بار، دو بار، 3، 4، 5، 6 مرتبہ، لیکن وہ جالا اس سے بنا نہیں جاتا۔ بروس بھی اس مکڑی کو دیکھ رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ ہاں، دنیا میں صرف ایک ہی ایسی چیز ہے جو میرا درد سمجھ سکتی ہے، اور وہ یہ مکڑی ہے، جو کتنی مرتبہ اپنی منزل کو پانے کی کوشش کرتی ہے اور ہر بار اس میں فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کا اور میرا درد اور غم ایک جیسا ہے۔ ابھی وہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مکڑی 10ویں بار بھی فیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ دوستو، 11ویں مرتبہ جب مکڑی جالا لے کر چلتی ہے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ جالا بن دیتی ہے۔ 10 بار ناکام ہونے کے بعد 11ویں بار مکڑی جالا بن لیتی ہے تو بروس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ واہ، کیسا بہادر انسان ہے تو کہ تو 6 مرتبہ جنگ ہارنے کے بعد ہمت بھی ہار گیا، جبکہ ایک چھوٹی سی مکڑی 10 مرتبہ ناکام ہونے کے بعد بھی ہمت نہیں ہارتی۔ ایک چھوٹی سی مکڑی اس بادشاہ کے ذہن میں خیال پیدا کرتی ہے کہ اگر تو ہمت نہیں ہارے گا تو ایک دن جیت تیرا مقدر ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی سوچ بدلتی ہے اور وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اگر آج تم نہیں لڑو گے تو کل کو تمہارے بچے بھی غلامی کی زندگی بسر کریں گے، کیونکہ انگلینڈ کی فوجیں دوبارہ چڑھ رہی ہیں۔ وہ تمہارے بچوں کو، تمہاری فصلوں کو، تمہاری زمینوں کو، گھروں کو، مکانوں کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، تمہارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، برچھیاں نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں۔ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو، ایک جذبہ اس وقت اسکاٹ لینڈ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جم غفیر جمع ہو جاتا ہے، اور ہر ایک کے دل میں یہ ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لڑے گا یا مرے گا۔ دوستو، 7ویں مرتبہ انگلینڈ کا حکمران، انگلینڈ کا بادشاہ اسکاٹ لینڈ پر حملہ کرتا ہے، اور اس حملے میں اسے اتنی بری طرح شکست ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ انگلینڈ میں جا کر دم لیتا ہے۔ ناظرین، میں نے یہ بھی سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک اسکاٹ لینڈ میں مکڑی کو مارنا جرم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ ایک مکڑی تھی جس نے پورے اسکاٹ لینڈ کو بچایا تھا۔ ناظرین، دوستو زندگی میں کبھی بھی ہار مت مانیے گا، بار بار کوشش کیجئے۔ خاص کر میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو گھر میں بیٹھ کر صرف پلان بناتے ہیں کہ میں ٹریول پہ جاؤں گا، میں دنیا کا ٹریول کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو یقین جانیے کہ دنیا کی سیر کرنے کے لیے آپ کو پیسے نہیں چاہیے،
آپ بس ہمت باندھیے اور اپنا سفر شروع کر دیجئے۔ آپ دوسرے ممالک میں مت جائیے، آپ اپنے علاقے میں جائیے، آپ اپنے علاقے کو ایکسپلور کریں۔ یہ تھی ایک کہانی جو میں نے آج سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے ہر ولاگ میں ایک کہانی آپ کو سنایا کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلور بھی کروایا کروں گا۔ ابھی میں آوارہ گردی کر رہا ہوں ڈیرہ دبئی میں، اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں ڈیرہ دبئی کی گلیاں صبح کے وقت یہاں پر کیسا ماحول ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا انڈیا اور چھوٹا سا پاکستان افریقہ بستا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ پورے دبئی میں غریب بھی ہے، یہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جن کی زیادہ انکم نہیں ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اس پہ ایک علیحدہ سے ویلاگ بنایا، اس میں نے آپ کو بتایا اس کی اکانومی کے بارے میں کہ پورے دبئی کی 30% اکانومی کا انحصار اس ڈیرہ دبئی پہ ہے۔ اب میرے ساتھ مل کر ڈیرہ دبئی کو ایکسپلور کریں۔ کوشش کر رہا ہوں میکڈونلڈ مل جائے کہیں سے۔ ریسٹورینٹ سی آخر کار ایک لب گیا جی، مل گیا ایک ریسٹورینٹ ویکھنے ہیں، کھلیا کہ نہیں دیکھتا ہوں اوپن ہے یا نہیں۔ اگر اوپن ہے تو کھانا میری مرضی کا ہے یا نہیں۔ لو جی آخر کار مل گیا ریسٹورینٹ۔ اب یہاں سے دیکھتا ہوں اگر کچھ کھانے کو مل جائے میری مرضی کا تو پھر آگے کا سوچتے ہیں۔ آخر کار ایک ریسٹورینٹ مل گیا ڈیرہ میں، اس کے بالکل سامنے الفاہدی ڈسٹرکٹ ہے۔ یہاں سے کھانا کھانے کے بعد آپ کو وہاں پہ لے کے چلتا ہوں، آپ کو الفاہدی ڈسٹرکٹ دکھاتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ پہلے بھوک بہت لگی ہے، ٹائم ہو گیا یہاں پہ 4:30 ہو گیا۔ چیک کرو بھیا، 4:30 ہو گئے نا، اس لیے 4:30 ہو گئے نا، اس لیے دوپہر کا کھانا ہون کھان لگا، لنچ ہون کرن لگا۔ بھوک بہت زیادہ لگی ہے تے روٹی کھا کے پھر آپ کو لے کے چلتا ہوں الفاہدی ڈسٹرکٹ۔ الفاہدی ڈسٹرکٹ کے بعد ہم گھومیں گے مینا بازار، آپ کو مینا بازار لے کے جاؤں گا۔ مینا بازار کے بعد ہم چلیں گے دبئی کی جو دبئی کریک ہے، دبئی کریک پہ لے کے جاؤں گا، وہاں پہ کشتی کی بوٹ کی رائڈ لیں گے، اور اس کے بعد لے کے چلوں گا آپ کو گولڈ سو۔ انشاءاللہ یہ سارے جو ویلاگ ہے نا یہ میں آج بناؤں گا۔ جو باقی کے ویلاگ ہیں ان کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا اوپر جو کارڈ ہے نا کارڈ میں بھی دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور دوسرا نے بھی بخاؤ دبئی آپ ہی نہ ویکھ لینا، اپنے یاراں دوستاں نوں دکھاؤ، اپنے دوستوں کو بھی دکھاؤ۔